الرحمن الرحیم ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 50 رائٹر ہادیہ مغل پارٹ 2۔ وہ بات تو کہہ رہے تھے لیکن اب تک وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں آئی تھی، اور آج ایاز احمد اسے اور یزدان کو ریڈی رہنے کا کہہ کر گئے تھے۔ یزدان کی وجہ سے وہ اب دارم سائیکل سے کم ہی ملنے لگا تھا تاکہ یزدان ذرا بھی مشکوک نہ ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایاز احمد آ چکے تھے۔ آج ہم ایک ہی گاڑی میں جائیں گے، ایاز احمد کے کہنے پر سیدان اپنی حیرت بمشکل چھپا پایا، اور کچھ ہی دیر میں وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ بابا اور کتنا سفر باقی ہے؟ وہ جیسے بیزار ہونے لگا تھا۔ یزدان اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرو، بعض کام تحمل مزاجی سے کیے جاتے ہیں، ایاز احمد گاڑی چلاتے ہوئے بولے، جبکہ سیدان مسکرا کر یزدان کو دیکھنے لگا۔ یزدان منہ بناتا پیچھے بیٹھ چکا تھا۔ آج میں تم لوگوں کو اپنے اس راز سے واقف کرنے والا ہوں جو میں نے سب سے چھپا کر رکھا ہے، جسے اللہ کے بعد اب تم لوگ جان پاؤ گے۔ بابا آپ نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ یزدان نے غور افشانی کی تو ایاز احمد مسکرائے تھے۔ گاڑی ایک مینشن کے سامنے رکی۔ کئی ایکڑ پر پھیلا وہ مینشن سیدان اور یزدان دونوں کو حیران کر گیا تھا۔ گھر تو ان کا بھی بڑا تھا، لیکن اس مینشن کو تو گویا جیسے ان کو 4 گھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ 3 فلور پر بنا یہ مینشن لندن سے آئے یزدان کو بھی آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو سیدان اور یزدان تم بھی کہ تم اس راز کی حفاظت کرو گے، چاہے موت تمہارا تعاقب کیے آپ پہنچے۔ انہیں گاڑی سے نکل کے یزدان اور سیدان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ بابا مجھے وعدے لینا پسند نہیں ہے، اور بے فکر ہے کہ میں بنا وعدے کے بھی اس راز کی حفاظت کروں گا۔ یزدان ہاتھ کھڑا کیے بولا، جبکہ سیدان نے ان کے پھیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وعدہ لو سیدان کہ میں اس بات کا گواہ اپنے اللہ کو بناتا ہوں۔ انہوں نے سیدان کو دیکھے کہا، اور سیدان کا پورا وجود جیسے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کا ہاتھ ایاز احمد کے ہاتھ میں دبا رہ گیا اور پھر بمشکل بول پایا تھا۔ اس نے الفاظ دہرائے تھے، پر یہ لفظ دہراتے اس کا دل دھڑ دھڑ دھڑکتا رہا تھا۔ اتنے سال دھوکہ بازی ان کے ساتھ رہنے والا سیدان سائیکل آج پہلی مرتبہ خوفزدہ ہوا تھا۔ گناہوں سے لتڑا ہوا کالا سیاہ ہوا دل، جہاں شاید تھوڑی کسی کونے میں سفیدی باقی تھی۔ ایاز احمد اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگے، جبکہ یزدان ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ بابا یہ مینشن آپ نے کب بنوایا؟ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ یزدان نے گویا سیدان کے دل میں اٹھتا سوال کیا تھا۔ وہ مین گیٹ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ وسیع لاؤنج میں دیدہ زیب سجاوٹ دونوں کی آنکھوں کو حیران کر گئی تھی۔ غرض وہاں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کوئی رہتا ہے بابا؟ ہاں، انہوں نے مختصر جواب دیا، مگر کون لوگ رہتے ہیں؟ یزدان آنکھیں گھما کر رہ گئے، جبکہ سیدان کے لیے آج کے دن حیرت کا دن تھا۔ وہ لاؤنج کا ایریا پار کر کے آگے بڑھنے لگے اور ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، جہاں اتنے سالوں سے وہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ نہ کبھی ایاز احمد نے گھر میں ذکر کیا تھا، اور نہ کبھی سیدان کو وہ اپنی جاب کے علاوہ کہیں آتے جاتے دکھائی دی تھی۔ پھر یہ کب اور کیوں کر بنایا گیا تھا، اور ان کی پراپرٹی میں یہ بھی شامل تھا، وہ جان ہی نہیں پایا تھا۔ یہ تمہارے دادا نے بنوایا تھا، اور کب بنوانا شروع کیا تھا اس کی داستان مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پوتے کے لیے بنوایا تھا، اب بس میں نے اس میں کچھ تبدیلی کروائی ہے۔ اور کیوں بنوایا تھا اس کا جواب بھی تمہیں مل ہی جائے گا۔ وہ ایک مرر گیٹ پر بنے چھوٹے سے ڈیجیٹل سٹیل باکس پر اپنا ہاتھ رکھتے بولے۔ ان کا ہاتھ سکین ہونے لگا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد ہی دروازہ 2 حصوں میں کھل چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم کی طرف سیٹ کیا گیا تھا۔ بابا یہاں تو سوال ہی سوال ہے یزدان، انہوں نے تنبیہ کی تو وہ انگلی رکھے معصوم بنا۔ ایک کوچ کو وہ اپنی جگہ سے سرکانے لگے تھے۔ کوچ سرکا تو وہاں لگی سنری جو دیوار گیر تھی اس کو ہٹایا تو ایک دروازہ نمایاں ہوا تھا۔ اس کے لاک جو دروازے پر ہی تھا، اس پر اپنا انگوٹھا چسپاں گیا تو دروازہ اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اندر جیسے ایک نیا گھر ان کا منتظر تھا۔ گول سیڑھیوں کی گر چمکتی روشنیاں سارا منظر واضح کر رہی تھی۔ یہ پہلا خفیہ راستہ ہے جو مینشن کے اندر سے بنایا گیا، اور ایک راستہ باہر کی طرف ہے جہاں زیادہ سیکورٹی نہیں رکھی، لیکن وہاں سے بھی کوئی آسانی سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ سیڑھیاں نیچے اترنے بڑھنے لگے، جبکہ سیدان اور یزدان وہاں کئی تعداد میں مختلف لڑکیوں کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ لیکن حیران کون بات یہ تھی کہ ان سب کے چہرے پر اطمینان پھیلا تھا۔ بابا یہ سب کون ہے؟ یزدان نے منہ کھولے سوال کیا۔ یہ تیفور سیگل کے خفیہ اڈے سے آزاد کروائی گئی وہ لڑکیاں جنہیں ان کے ماں باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سب ایک سلائی سینٹر میں کام کرتے تھے جہاں کے مالک نے ان سب کو تیفور سیگل کے ہاتھوں میں بیچ دی تھی، لیکن ہمارے اعلیٰ افسران نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو رہائی دلوائی، اور مجھے اس مینشن سے بہتر محفوظ جگہ ان کے لیے کوئی نہیں لگی۔ ہمارے دادا نے کئی یتیم خانوں کو
آپ نے زیر سرپرستی لیا تھا۔ کئی اولڈ ہومز میں ان کی عمر کے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کام میں کرنے لگا، اور اب میں چاہتا ہوں یہ کام میرے بچے سنبھالیں۔ یہ منشن اس طرح سے بنایا گیا کہ یہاں کسی کو بینک بھی نہیں پڑ سکتی یہاں زیر زمین کوئی رہتا ہے۔ ان کو یہاں زندگی کی ہر سہولت دی جاتی ہے۔ ان کے بنائے گئے ڈیزائنز اب انٹرنیشنل لیول پر پسند کیے جائیں گے، جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہیں۔ میرے خاص آفیسر یہ کام نہایت ایمانداری سے کر رہے ہیں، اور جانتے ہو میں نے ایک آفیسر یہ عہد لیا تھا کہ وہ اس راز کا گواہ اللہ کو بنائے گا۔ شاید اللہ پاک نے بھی میرے اس راز پر پردہ ڈال دیا کہ اب کوئی بھی جان نہیں پایا وہ لڑکی آخر کہاں گئی، اور ان کا سرپرست کون ہے۔ جب تک میری سانسیں میں اس کے کام کے ساتھ مخلص رہوں گا، اپنی پوری ایمانداری سے یہ فرض نبھاؤں گا۔ اور جتنے سیدان سن کھڑا تھا جب کہ شیطان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، گال پر ایک آنسو لڑک آیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ زندگی کو انجوائے کی تھا، کبھی اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا، اور اس کے باپ شاید راب کا کوئی انعام تھا۔ مجھے آج خود پر فخر ہو کہ میں آپ کا آئی جی ایاز احمد کا بیٹا ہوں، اور بابا میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس راز کی حفاظت مرتے دام تک کروں گا۔ میری جان میرے لبوں پر بھی آ جائے تب بھی اس راز کی حفاظت اور یہ کام انتہائی ذمہ داری سے آپ کا بیٹا نوفل یزدان کرے گا۔ اس نے باپ کے گلے لگے شدت گریہ سے کہا، جبکہ سیدان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ کسی بھی پل وہ جیسے گر جاتا۔ ہمیشہ دارم سہگل کو ظلم کرتے دیکھا تھا، ان کے ظلم کو دیکھ دیکھ کر وہ بڑا ہوا تھا، دھوکے بازی اس کے سرشت میں تھی، لیکن آج ایاز احمد جیسے فرشتہ صفت انسان کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح لال رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا، اسے خود سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ مارنے والوں میں سے تھا، جبکہ ایاز احمد بچانے والوں میں سے، جنہوں نے اتنے سال اس کی پرورش کی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پر آج وہ جیسے ایک لمحے کے زیر اثر تھا۔ سیدان تم ٹھیک ہو؟ ایاز احمد اسے دیکھتے بولے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ بدقت بولا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یزدان نے اسے سنبھالا تھا۔ سیدان نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ آنے کے لیے، لیکن ایک بار تو اسے یہاں آنا ہی تھا۔ اس کی طبیعت خرابی کے بعد وہ پچھلی جانب سے اسے باہر لائے تھے۔ ویلکم میجر زین، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ یہ مشن بھی پوری ایمانداری سے پورا کریں گے، اور ایک بار پھر آپ نے اپنے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ کرنل صاحب نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے خیر مقدم کیا۔ زین محض مسکرا سکا تھا۔ ویسے اب تو آپ کے آرام کے دن تھے، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ سب ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی سر۔ اگر ایک نیا مشن، ایک نیا دشمن اگر خاک میں ملانا تو میں تیار ہوں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر آج نہ کہا تھا، لیکن اس مشن میں تمہارے ساتھ 2 لوگ اور کام کریں گے۔ انہوں نے زین کو دیکھا، جو حیران کن نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سر آپ جانتے ہیں میں اپنے طریقے سے کرتا ہوں، لیکن اس مشن میں اگر کسی اور کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں جانتا ہوں میجر ذہین چودھری کہ آپ ذرا مختلف طبیعت کے شخص ہیں، لیکن یوں سمجھ لیں وہ خود اس ملک کے دشمن کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ کیپٹن سفیر خان دروازے سے اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر زین کی آنکھیں رس سے پھیلیں۔ اس نے مخصوص انداز سے سلام کیا اور ایک جانب کھڑا ہوا۔ یہ کیپٹن سفیر خان اور کیپٹن یہ میجر ذہین چودھری ہیں۔ سفیر نے اسے بھی سلیوٹ کیا، جبکہ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ انہیں میں جانتا ہوں سر۔ زین نے سفیر کو نرم نگاہ سے دیکھا۔ اس شخص سے دوبارہ ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اسے ایک فوجی کے روپ میں دیکھ کر زین کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ میرے پڑوسی ہیں۔ زین نے کرنل صاحب کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ایک بار پھر آپ کے پڑوسی بننے والے ہیں۔ میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ کرنل صاحب اپنے آفس سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے بڑھے۔ ایک بڑے سے روم میں آ کر کرنل نے وہاں کھڑے سپاہی کو اسکرین روشن کرنے کا اشارہ کیا، جہاں ایک شخص کی تصویر نمایاں ہوئی تھی۔ یہ دارم سہگل ہے، ملک کا سب سے بڑا دشمن، کہا جائے تو غلط نہیں۔ ہر آفیسر تک اس کی پہنچ ہے۔ اس کے کالے دھندوں اور لڑکیوں کی اسمگلنگ نے اتنے خاندان اجاڑے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ہماری پاک فوج کے 2 آفیسر اسی کے ہاتھوں مارے گئے، اور بھی نہ جانے کتنی ایجنسیوں کے جوانوں کو اس شخص نے شہید کر دیا۔ یوں سمجھ لیں جانتے بوجھتے بھی ہماری تمام ایجنسیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، لیکن 2 سالوں میں اس نے بہت تباہی مچائی ہے۔ ہر پسماندہ علاقے میں اس کے ظلم کی داستان رقم ہے، اور اس کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ جڑے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے محافظ بھی اس کی خاطر غداری کر چکے، لیکن اب اس کو نیست و نابود کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور اگر آپ اسے نہ روکا گے تو وہ ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ذہین چودھری یہ مشن بھی آپ کے ہاتھوں مکمل ہوگا۔ ذہن کی چوڑی پیشانی پر بال نمایاں ہو چکے تھے، جبکہ سفیر خان چیت سیدھا کھڑا ہوا اسکرین پر نظر آتے شخص کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا، جبکہ دل و دماغ ذہین چودھری کی پہچان چل رہی تھی۔ سر آج میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اس ملک کے
हर दुश्मन को हर मैली आंख से देखने वाले शख्स को नेस्त नाबूद करूँगा। ये कैप्टन शायरा ने। कुछ देर बाद एक लेडी ऑफिसर अंदर दाखिल हुई, जिसने अंदर आते ही सैल्यूट किया था। जैन सफ़ीर को देखे कर्नल साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जबकि सफ़ीर यहाँ से निकलते ही मेजर जहन चौधरी को जवाब देने का सोच चुका था। वो अपनी गाड़ी में बैठा। जब सफ़ीर ने उसकी गाड़ी का शीशा नाक किया, जहन उसे देखकर हैरान हुआ था। खैरियत कैप्टन सफ़ीर, अभी तो हम अंदर मिलकर मामलात तय किए आए हैं, आप यहाँ। सफ़ीर ने सपाट चेहरे से उसे देखा और फिर दूसरी तरफ से गाड़ी में आ बैठा। जहन उसकी बेतकुल्फ़ी पर मुस्कुराया था। न जाने क्यों ये शख्स उसे अच्छा लगा था। मैं इस मिशन में आपके साथ शामिल नहीं होता, उसने सामने देखे कहा। अगले ही पल जैन चौधरी की मुस्कुराहट समझी थी। वजह मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। वो गाड़ी से उतरने लगा जब जैन ने उसका मजबूत बाजू पकड़ा। वजह बताए बगैर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वजह यह है कि मैं कातिल के बेटे के साथ काम करना नहीं चाहता। वो दांत पिसे घुर्राया, जबकि जैन ताज्जुब से उसे देखने लगा, लेकिन फिर एक गहरा सांस ली। हम कहीं बैठकर बात करते हैं, वो गाड़ी स्टार्ट किए बोला था। कुछ दूर जाकर उसने कैफ़े के सामने गाड़ी रोकी और सफ़ीर की तरफ मुड़ा। अंदर आओगे या यहीं अपनी नफरत की वजह सुनाना चाहते हो? जैन ने अब रुचका कर और उसे देखा। सफ़ीर लाभ भिंचे बैठा रहा। तुम जानते हो, मुझे तुमसे पहली मुलाकात में एक अलग सी कशिश महसूस होती। ऐसा लगा जिससे तुम और मैं बहुत करीब हैं। मेरी खाला तुम्हारे बाप मखदूम चौधरी के निकाह में थी, यानी तुम्हारी सुतली माँ, जिसे तुम्हारे दादा ने बेरहमी से कत्ल करवा दिया। जैन सुन हुआ था, जबकि सफ़ीर के चेहरे पर करब फैलने लगा। मेरी खाला ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की थी। तुम्हारे दादा ने उन्हें जहर दे दिया कि वो तड़पती हुई इन हाथों में उन्होंने दम तोड़ गई थी। जैन के पास आज लफ्ज़ बाकी नहीं रहे थे, ना हौसले के लिए, ना ही इस हकीकत को चुटलाने के लिए, क्योंकि इस जुल्म सितम की वजह से तो वो यहाँ आया था इस शहर में, लेकिन यहाँ भी वो दर्दनाक तलख हकीकतें उसके सामने आकर मुंह चिढ़ा रही थी। मेरे दादा का इंतकाल हो चुका है, अब उनके बारे में कुछ कहूँगा तो गुनाहों के साथ उनकी रूह को भी तकलीफ पहुँचेगी। और अगर मेरा बाप इस सब में मुलविस होगा तो तुम उन्हें जो सज़ा देना चाहो तुम दे देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो मुजरिम होने से पहले मेरा बाप है। मैं उसे कभी सज़ा नहीं दे सकता। जैन स्टेरिंग पर उंगलियों घुमाए बोला, जबकि सफ़ीर उसे देखता रह गया। उसे तो लगा था कि वो इस हकीकत को जुटलाकर उसके गले पड़ जाए, लेकिन उसने सफ़ीर को लाजवाब कर दिया था। सफ़ीर लाभ बीता गाड़ी से उतरने लगा जब जैन ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ा था। हम खानदानी दुश्मनी की आड़ में अपने मुल्क का नुकसान होने नहीं दे सकते। क्या ख्याल है कि इस मिशन में हम दोस्त बन जाए, सारी पहचान बुलाए, एक नई पहचान के साथ एक दूसरे से मिले? सफ़ीर के खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त तहज़्ज़ुब तो फैला था। मैंने आज तक किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे उनसीयत होने लगी है। वो ओहदे में ही उससे बड़ा नहीं था, बल्कि वो सोच में भी बड़ा था। सफ़ीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर खुद आगे बढ़कर उसके गले से जा लगा था। ये आगाज़ था उनकी नई दोस्ती, नए मिशन का, जिसे वो दोनों मिलकर पाया तकमील तक पहुंचाने वाले थे। जारी है, अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।